الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن۔ مہر سمام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اورنگ کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر یقیناً علماء کرام کے خطابات اور بالخصوص برادر عزیز جناب آری پٹیل رضوی صاحب سے ان کا خطاب سماعت کیا، اور میرے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ ہمارے قائد ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے آپ کو ان کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ ایک گزارش ہے، اگر منظور ہو تو بڑی نوازش ہوگی کہ آپ سب کے ہاتھ میں جو موبائل ہے اگر آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محفل کا مقصد بہت حد تک کہ پورا ہو سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی ریکارڈنگ کرنے میں لگا رہتا ہے اور موجود ہو کر بھی وہ غیر حاضر رہتا ہے۔ اگر آپ کو بیان ہی چاہیے تو بیان تو ریکارڈ ہو ہی رہا ہے، آپ کو یوں بھی SDI چینل پر وہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ آپ توجہ اس طرف فرمائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین۔ آیہ کریمہ کے قصے کی تلاوت لوگ اس وقت دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں۔ ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے کسی مکتبہ فکر سے اس کا تعلق ہو، چاہے کسی خطے کا ہو، چاہے کسی قبیلے کا ہو، چاہے کسی علاقے کا ہو، انسان بہت سی چیزوں کو مانتا ہے، بہت سی چیزوں کا انکار کرتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا انکار کسی کو نہیں، اور اس کو دنیا سے جانا کہتے ہیں، جسے ہم موت کہتے ہیں۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ آج تک اس کا انکار کسی نے نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دن ایک انسان درجنوں انسانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتا ہے، موت کا مزہ چکھتے ہوئے دیکھتا ہے، موت کی نیند سوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہر انسان موت کو اپنی نگاہوں سے بلکہ مرتے ہوئے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے کوئی انسان موت کا انکار نہیں کرتا۔ جس کی عقل سلامت ہے وہ یہ بات کو مانتا ہے کہ ایک نہ ایک اس دنیا سے جانا ہے، جانا سب کو ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے اگر پوچھا جائے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور جانے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا کے اندر آئے جانے کے لیے، اور دنیا سے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ کوئی پیدا ہوتے ہی چلا جاتا ہے، کوئی 6-8 مہینے کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی 10-20 سال کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی 50-70 سال کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی 90-100 سال کے بعد چلا جاتا ہے، لیکن جانا ایک دنیا سے ضرور ہے۔ اس دنیا سے جانا ضرور ہے، موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو پھر دنیا سے رخصتی کیوں رکھی؟ جب اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تو پھر اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ موت و حیات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس فانی دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر لوٹ کر جانا بھی ہے۔ اسی لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ زندگی اور موت کے درمیان
کیا چیز ہے اور ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تو قرآن مقدس اس مقصد کو بہت واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ زندگی اور موت کی پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد صرف اور صرف اچھا عمل ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھا عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلا کہ انسان اس دنیا کے اندر امتحان گاہ میں ہے۔ یہ دنیا کھیل کود کی جگہ نہیں، یہ دنیا ناچ گانوں کی جگہ نہیں، یہ دنیا عیش مستی کی جگہ نہیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر گویا کہ ہم ایک امتحان ہال کے اندر بھیجے گئے ہیں۔ اور امتحان ہال کے اندر جب کوئی بیٹھتا ہے یا کوئی رہتا ہے، شریر سے شریر بچہ بھی یا شریر سے شریر انسان بھی اگر امتحان ہال میں موجود ہو تو آپ بتائیں کیا وہ گیم کھیل سکتا ہے؟ کیا وہ ناچ سکتا ہے؟ کیا وہ ہنسی مذاق کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ دل لگی کر سکتا ہے؟ اور اگر اس نے ایسا کیا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسا ناکام ہوگا، کتنی بدترین ناکامی اس کے پلے میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ ہم اچھا عمل کریں، اب آپ مجھے بتائیں ہماری زندگی کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں؟ کون کیا کر رہا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے، یہ بات بہت مناسب معلوم نہیں ہوتی، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، اپنی تنہائیوں کو بہتر جانتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، انسان اپنی راتوں کو بہتر جانتا ہے، انسان اپنے دن کو بہتر جانتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس دنیا کے اندر اچھے عمل کے لیے آئے تھے، آج ہم کتنے اچھے عمل کر رہے ہیں، بلکہ حالات تو یہ ہیں آئے تھے اچھا عمل کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اور ہم جتنے برے عمل کر رہے ہیں وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نماز جو افضل العبادات ہیں، وہ نماز اللہ اکبر پورے قرآن میں کم و بیش اللہ نے جس کا حکم 700 مرتبہ عطا فرمایا ہے، کم و بیش 700 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم ایک جگہ، کسی عبادت کا حکم 2 جگہ، کسی عبادت کا حکم 3 جگہ، لیکن نماز کیسی عبادت ہے؟ اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا۔ کہیں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، کہیں پر نماز کے قیام کا حکم ہے، کہیں پر خشیت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے، کہیں پر من کو پاک کر کے نماز قائم کرنے کا حکم ہے، الگ الگ مقامات پر۔ آئیے آپ کو بتاؤں، لیکن اب بھی مسلمانوں کی اکثریت نماز سے کوسوں دور ہے۔ لوگ جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، انتظامیہ بھی خوش ہوتے ہیں اور خطبہ بھی خوش ہوتے ہیں اور حاضرین بھی خوش ہوتے ہیں، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا صرف سننے کے لیے جمع ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا گیا قریب قیامت لوگ دین صرف سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین کی باتیں رسمی طور پر کریں گے اور دین پر عمل کرنے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ تو معاذ اللہ کیا وہ دن تو نہیں آ گئے کہ لوگ سننے کے لیے تو جمع ہوتے ہیں لیکن لوگ عمل کے لیے کتنا جمع ہوتے ہیں؟ اکثریت مسلمانوں کی فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں جہنم اس سے 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ آپ غور فرمائیں آخر وہ جہنم کی وادی کیسے ہوگی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے، اور 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے جہنم۔ اور اللہ کے حبیب سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کا حال یہ ہے
کہ اس کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، یعنی اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ اللہ اکبر، پہاڑ جس کے اندر پگھل جائیں، اس جہنم کی وادی کا ذکر جب اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ اس جہنم کی وادی کے اندر جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس وادی کے اندر کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی کے اندر 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا جہنم کے اس طبقے میں، کیونکہ جہنم کے طبقات الگ الگ ہیں۔ تو جہنم کے اس طبقے میں جس میں پہاڑوں نے بھی پگھلنا ہے، جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ایک وہ جو نماز کو ترک کرتا ہے اور دوسرا وہ جو حرام لقمہ کھاتا ہے، اس کو اس وادی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں 10 منٹ لگتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، 10-15 منٹ لگتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں عصر کی نماز کے لیے، 10 منٹ لگتے ہیں مغرب کی نماز کے لیے، 15-20 منٹ لگتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہم لوگ 10 منٹ کا وقت اللہ کے لیے نکالیں تو ہم کتنے بڑے عذاب سے بچ سکتے ہیں، اور اگر ہم نہیں نکال سکتے وقت تو پھر اللہ کے حبیب جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس کے کہنے پر انبیاء کو مانا، جس کے کہنے پر حشر و نشر کو مانا، وہی رسول تو فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کو جہنم کے اس طبقے میں رکھا جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور پہاڑ اس کے اندر پگھل جائیں گے۔ اپنی قوم کے جوانوں سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے اندر پہاڑوں سے زیادہ قوت ہے کہ ہم اللہ اکبر خدا کے اس عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں پر پتا پانی ہو رہا ہوگا، جہاں پر اللہ اکبر، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر اللہ صرف ہمیں گرم پانی کے عذاب سے بھی ڈراتا تو بھی انسان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اپنے گھر کے چولہے پر ہم پانی گرم کرتے ہیں اور پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اپنے چولہے پر بنی ہوئی چائے کی چسکی اگر ہم بڑی لے لے گرم تو اس سے زبان جل جاتی ہے اور دن بھر انسان کھانے پینے کے قابل نہیں رہتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے انسان گرم چائے سے تو احتیاط کر رہا ہے، انسان گرم پانی کو بدن پہ ڈالنے سے تو ڈر رہا ہے، لیکن وہ جہنم کا دردناک عذاب جو بے نمازی اور حرام کھانے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، آخر اس سے بچنے کی کیا تیاری ہے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا اہتمام ہے؟ اللہ اکبر، کس قدر نادانی ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت کا عذاب دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور حال یہ لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں ارے مولانا اللہ کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو بخش دے گا۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کے دلوں پر چوٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں، یا اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جرائم کرتا رہے، انسان جرم کرتا رہے، انسان گناہ کرتا رہے۔ آپ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ، فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے خدا کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے کے بعد بھی تو وہ تجھے زندگی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا اور تو اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سن لو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، جب ہم قیامت کا منظر یاد کرتے ہیں، میدان محشر کا منظر یاد کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی اس کی ایک جھلک اس محفل کے اندر ہم بھی سنیں۔
ہم بھی غور کریں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو, اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. یاد رکھیں آج ہماری قوم ڈر اور خوف کی بات سننا نہیں چاہتی, بلکہ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں یہ کہے کہ یہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, وہ کر لو اور جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ, اس کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ ارن والوں, جن کے چہرے دکھا کر کے ہم جنت تقسیم کر رہے ہیں, کیا ان کے خاتمے پہ ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہمارے پاس ہے؟ اللہ اکبر. میرے اللہ کی خفیہ تدبیر. اللہ اکبر. اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے عابدوں کا ایمان چھین لیتا ہے, اگر وہ چاہیں تو بڑے بڑے زاہدوں کا ایمان چھین لیتا ہے. بے شمار ایسے لوگ تاریخ میں موجود ہے کہ انہوں نے کارنامے بڑے بڑے کیے, لیکن جب موت آئی تو ایمان پر خاتمہ نہ ہو سکا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, مختار ثقفی کا نام کون نہیں جانتا؟ مختار نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. قاتلان امام حسین کو چن چن کر کے اس نے مارا, لوگ اس کے معتقد ہوئے, لیکن اس کے خاتمے کا حال آپ علماء سے پوچھیں, اس کا خاتمہ کس طرح ہوا. برسیسا, اللہ اکبر, تاریخ میں اس کا نام بھی موجود ہے. اس کے 60,000 شاگردوں کا عالم یہ تھا کہ وہ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے, لیکن اس کے خاتمے کا حال دیکھو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جب تک انسان کے دونوں پیر جنت میں داخل نہیں ہو جاتے اس وقت تک انسان کو خوش ہونے کا اور چین کی سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی, وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اپنی محفل کو عمر کے نام سے زینت دیا کرو. وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر توریت میں ہے, انجیل میں ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے, وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل دیتا ہے, وہ عمر ابن خطاب. فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی آبادی, مگر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ فاروق اعظم ایک تابعی جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے, حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو. حالانکہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کی خشیت سے روتے ہوئے ان کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. اللہ کے خوف سے روتے روتے آنسوؤں کے نشان چہرے پہ جس کے پڑ جائیں, جس کو میرے آقا صادق و مصدوق نے جنت کی بشارت عطا فرمائی, جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی, وہ عمر ابن خطاب. میرے امام کہتے ہیں وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے کعب مجھے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر پیدا ہو. تو کعب احبار بیان کرتے ہیں امیر المومنین, میں نے سابقہ آسمانی کتب میں دیکھا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا, جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا, اس کے منہ کے اندر 70,000 لگامیں ڈال کر اس کو فرشتے کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے. جہنم کو جب لایا جائے گا میدان محشر میں تو اس کی آگ کے شرارے, جو اس کی آگ بھڑک رہی ہوگی, آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے, اس کو دیکھ کر کے لوگ رو پڑیں گے. اور جب لوگ رو پڑیں گے تو اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی, انبیاء کرام کی, معصومین کی, اور معصومین میں بھی ان کا ذکر کیا جناب کعب نے کہ مسجد بنانے کی بات نہیں بلکہ جس نے کعبۃ اللہ بنایا اس خلیل اللہ کا ذکر کیا, جس نے اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کی محبت میں چھری رکھ دی, اس ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا. وہ موسیٰ کلیم, حضرت موسیٰ کلیم اللہ
جو طور پر جا کر خدا سے کلام کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے امیر المومنین جب جہنم کو کھینچ کر کے لایا جائے گا اور میدان محشر رو پڑے گا، اس وقت انبیاء کرام کی شان یہ ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا آج موسیٰ اپنے لیے امان چاہتا ہے اور آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے یہ؟ اور یاد رکھنا یہ انبیاء کی تنقیص نہیں ہے، یہ انبیاء کی بے ادبی نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج کلیم اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ کون کلیم؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، جس موسیٰ کو طور کے دائیں جانب بلایا جاتا تھا کہ موسیٰ آ تاکہ تجھ سے پیار سے سرگوشی کریں، تجھ سے کلام کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم کہیں گے مولا آج مجھے امان دے دے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے اے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ جو کنواری بتول مریم سے بن باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ اکبر! وہ حضرت عیسیٰ یہاں تک فرمائیں گے مولا آج عیسیٰ کو امان عطا کر دے، آج عیسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ میں اپنی ماں کے لیے بھی آج کچھ طلب نہیں کرتا، آج تو مجھے اپنے لیے امان دے دے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء کی یہ شان ہوگی اور جبریل امین اور ملائکہ کی اس دن کیا شان ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکہ صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے اور کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر وہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ کے پاس آگے بات بڑھانے سے پہلے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جہاں ابراہیم خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگیں گے وہاں ہم جیسوں کا کیا بنے گا؟ یہاں تو نماز روزے کی بات ہی نیچے رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ صرف نماز سے نجات ہوگی، صرف روزے سے نجات ہوگی، صرف زکوٰۃ سے نجات ہوگی، صرف نیک اعمال سے نجات ہوگی، تو کیا ان کے دامن کے اندر نیکیاں نہیں؟ انبیاء کی طرح کون عمل کر سکتا ہے؟ ارے انبیاء تو انبیاء ہیں، اللہ اکبر! ان کی نیکی کا معیار تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے تو اپنے یار غار افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کی ساری زندگی کی نیکی کے برابر ہے۔ جب صدیق کی نیکی کی کوالٹی کا یہ عالم ہے تو انبیاء کی نیکی کی کوالٹی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن سوچو تو صحیح، ابراہیم خلیل کہہ رہے ہیں آج مجھے امان چاہیے، اسماعیل حضرت کلیم اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں آج مجھے امان چاہیے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں مولا آج میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ سوچو تو صحیح اس وقت ان کا کیا انجام ہوگا جو رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اور صبح کو سفید لباس پہن کر کے بڑے متقی اور پارسا بن کر کے نکلتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوگا جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اللہ اکبر رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ان کا کیا حال ہوگا جو اللہ اکبر سود کے حرام دھندے کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، اللہ اکبر ان کا کیا حال ہوگا جو اپنی ماؤں کو ستاتے ہیں، اپنے باپ کو گالی دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ معصومین کی یہ شان ہے کہ اللہ اکبر قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی کلام نہ کر سکے گا، جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اس دن کے لیے سوچا آج تو بڑے مزے میں کہتے رہے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، بلکہ ہمارے
یہاں تو لکھا بھی گیا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن کیا دیکھو گے؟ بلکہ ایک روایت، ابھی اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک روایت اور سنیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا، اور وہ سوال حساب کے لیے نہیں ہوگا، حساب لینے کے لیے سوال نہیں ہوگا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ سوال ان پر لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے ہوگا. اب آپ جان سکتے ہیں کہ حساب لینے کے لیے سوال اور ایک سوال لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے. حضرت عیسیٰ پہ کیا الزام تھا؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور میری ماں خدا کی بیوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جھوٹ قیامت کے دن ثابت کرنے کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے اور حضرت عیسیٰ کی برات کے لیے اللہ پوچھے گا، عیسیٰ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم خدا بنا لینا مجھے، میرے بعد تم میری عبادت کرنا، تم نے یہ کہا تھا؟ یہ حساب کے لیے نہیں، الزام کے خاتمے کے لیے. اور الزام کے خاتمے کے لیے شخصیت سے سوال کرنا یہ امتحان نہیں ہے بلکہ ان کی عظمت کا اظہار ہے. لیکن پھر بھی مفسرین لکھتے ہیں جب اللہ ان سے یہ سوال کرے گا تو حضرت عیسیٰ پر اللہ کی اتنی خشیت طاری ہوگی، اتنا خوف طاری ہوگا کہ آپ کے بال بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی. الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہو رہا ہے معصوم سے، اور خوف کا عالم ہے کہ بال بال سے خون کی پھواریں نکل رہی ہوگی. اب ذرا وہ لوگ بھی تو سوچیں جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے عورتوں کے ساتھ بدفعلیاں کی، جنہوں نے لڑکوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کیا، جنہوں نے گناہوں کا بازار گرم کیا، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اگر اللہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر وہ ہماری عبادتوں کا بھی حساب لے لے، ہماری نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے، ہم اس کی بارگاہ میں جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تمہارے منہ پر مہر مار دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، اعضاء گواہی دیں گے کس نے کیا کیا تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، ہے اس دن کے لیے سرمایہ؟ ہے اس دن کے لیے کچھ؟ اللہ اکبر. وہ دن کیسا دن ہوگا، اس دن کا حال کیا ہوگا جس دن نبی کا بیٹا کہلانے والا نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے کرتوت کی بنیاد پر جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. جس دن حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں داخل کی جا رہی ہوگی، جس دن نبی کا سگا چچا، اللہ اکبر، وہ بھی کیسے نبی، حضرت ابراہیم جیسے نبی کا سگا چچا جسے دنیا آزر کہتی ہے، وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. لیکن قرآن ہمیں ہمت بندھاتا ہے. یہ سب خشیت کی بات تو اپنی جگہ، الا من اذن قرآن کہتا ہے مگر اللہ جس کو اذن دے گا. اب یہاں ایک بات اور عرض کر دی جائے پھر گفتگو آگے بڑھے. جہاں حضرت موسیٰ جیسے صرف اپنے لیے امان مانگیں گے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی صرف اپنے لیے امان مانگیں گے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اپنے لیے امان مانگیں گے، اس دن ایک ہستی ایسی بھی ہوگی جو سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی اور اس کو کلام کرنے کا اللہ اذن دے گا. اور وہ کون ہستی ہے؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے مگر وہ الا من اذن، یعنی کہ سب کو کلام کی اللہ طاقت نہ ہوگی مگر ایک تو کوئی ہوگا جس کو کلام کی اجازت دی جائے گی. اور وہ کون ہوگا جسے کلام کی اجازت ملے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفیع بن کر کھڑا ہوگا؟ وہ کون ہوگا جس کو اپنا غم نہیں بلکہ اپنی امت کا غم ہوگا؟ وہ کون ہوگا جس دن وہ اپنی نہیں بلکہ اپنی امت کی سوچ رہا ہوگا؟ اسی ہستی کو دنیا میرے آقا و مولا، میرے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے یاد کرتی ہے. اللہ نے
نبی دیا، ایسا نبی دیا، اللہ نے رسول دیا، ایسا رسول دیا. سارے رسول شان والے ہیں، لیکن میرے امام کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اس میں کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس دن جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں مانگے گا، جہاں سب کی زبان پر نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کی صدائیں ہوگی، وہاں پر ایک ذات ایسی ہوگی جو انا لہا کا ترانہ گنگنائے گا. میرے امام کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ اکبر. جب میدان محشر کا وہ نقشہ دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو نہیں رکتے، اور جب میدان محشر میں یہ نقشہ دیکھتے ہیں کیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کہا کہ دنیا میں وہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو تیری آنکھی پہ پٹی ہے، لیکن وہ کیا نہیں کر سکتے ذرا یہ بھی تو دی. کہا ہم بھی بشر ہیں مولانا اور وہ بھی بشر ہیں. یہاں بڑا خوبصورت جملہ امام المتکلمین نے لکھا، کہا ہم بشر یا ہم کیا تو بشر ہے، تو بشر ہے لیکن سراپا شر ہے. تو بشر ہے مگر سراپا شر ہے، اور وہ بشر ہیں وہ تو سراپا شر، تو بشر ہے اور تو سراپا شر ہے، اور وہ بشر ہیں اور خیر البشر. تو بشر ہے سراپا شر، اور وہ بشر خیر البشر، سید البشر، افضل البشر، جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوں، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوں، اور صرف ٹکڑے نہ ہوں، توڑا نہیں بلکہ جوڑا بھی ہے. لوگ کو بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم چاند پر جا کر آئے. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے، یقین نہیں کرتے. کہا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا تم چاند دیکھ کر شہادت دو تو ہم تمہارے چاند دیکھنے کو نہیں مانتے. تو جس کے کہنے پہ چاند کا دیکھا جانا نہیں مانتے، اس کے کہنے پر چاند پر جانا کیسے مان سکتے ہیں؟ تم تو اتنے غیر معتبر اور کہتے چاند پر گئے. لیکن میرا نبی ہے جب معراج پر گئے تو چاند بھی قدموں کے نیچے تھا اور سورج بھی قدموں کے. چاند تو دیکھو. اور جس نے خدا کو دیکھا اور دیکھ کر کہا انی رأیت ربی، کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، میں نے اپنے رب کو دیکھا. یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو کچھ لوگوں کو یہ جو بھوت سوار ہے نا کہ ہم بھی بشر ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ان کو نبی چھوٹے نظر آئے. وہ نبی کو لباس بشر میں دیکھ رہے ہیں تو نبی چھوٹا نظر آ رہا ہے، ان کو نبی چھوٹے نظر آ رہے ہیں. لیکن ہم نے جب نبی کو لباس بشر میں دیکھا تو ہمیں بشریت کا مقام پتہ چل گیا کہ اگر اللہ کے نزدیک لباس بشر سے بڑھ کر بھی کوئی لباس ہوتا تو اللہ پاک اپنے محبوب کو اس لباس میں بھیجتا.
اسی کو حضرت بیدم شوارسی بہت خوبصورت لب و لہجے میں کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ محبوب کو لباس بشر میں دیکھ کر ہمیں پتا چلا کہ مقام بشریت کیا ہے۔ تو سنو اور اچھی طرح سنو، جہاں سب نفسی نفسی کہیں گے وہاں ایک ذات ہوگی جو سر سجدے میں رکھے، امتی امتی کہے، اور پھر حکم ہوگا محبوب سر اٹھائیے اور کہیے، آپ کی سنی جائے گی۔ بلکہ آج آپ ہی کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کہیے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا آج ظہور ہوگا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور پھر وہاں لوگوں کے چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، لوگوں کے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے۔ محبوب جس کا شفیع بن جائے اللہ پاک اس کو جنت کا مژدہ عطا فرمائے۔ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، ہمیں جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ بات آگے بڑھتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے شادی ہوتی ہے، قرآن میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو ہماری معلومات میں اضافہ کریں۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ بارات دولہے کی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ اور جب بارات دولہے کی آتی ہے تو دولہے کے ساتھ جو چلا آئے، للو پپو چمپو کوئی چلا آئے، اس دن پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو دولہے کے ساتھ آتا ہے، دولہے کا طفیلی بن کر آتا ہے، اس کو بھی عزت کے ساتھ اسٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے نا؟ وجہ دولہے کے ساتھ آیا، براتی بن کر آیا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کریں، جسے قیامت کا دولہا بنایا ہے، اس کی امت میں بن مانگے ہمیں پیدا کیا۔ کم و بیش 70 انبیاء نے دعا کی، مولا ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے۔ انبیاء جس کا امتی ہونے کی تمنا کریں، ان کے صدقے میں اللہ نے ہمیں بن مانگے ان کا امتی بنایا۔ ذرا سوچو تو اللہ نے کیا مقام دیا، اپنے مقام پر ناز کرو۔ ان کا طفیلی بنایا، ان کا طفیلی بنایا، کیا مقام دیا۔ یہاں معاذ اللہ یہ نہیں کہ آپ انبیاء سے بڑھ گئے، استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ انبیاء انبیاء ہیں، وہ اصل ہیں، اور ہمیں اپنے نبی کا طفیلی بنایا۔ تو طفیلی بہرحال طفیلی ہے۔ طفیلی کا مطلب کیا؟ یہ سمجھ لیں کہ ساتھ میں آنے والا۔ اگر کسی کو دعوت نہیں دی گئی اور دعوت دی، مثال کے طور پہ آپ نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو دعوت دے دی، بھائی عارف رضوی کو دعوت دے دی، یا آپ نے مفتی عاقب صاحب کو دعوت دے دی، معین المشائخ کو دعوت دے دی، اور مجھے نہیں دی، کیونکہ آپ کی نظر میں ایسا آدمی نہیں کہ آپ مجھے دعوت دیں، اور اگر میں ان کے ساتھ چلا آؤں تو آپ کہیں گے امین القادری تو نے نہیں آنا۔ بولو گے؟ بولو گے بھائی؟ ڈرو مت، بولو گے؟ ایسا تو نہیں کرو گے نا، بلکہ آپ سوچو گے یار ہمارا جو مہمان اصل تھا، اگر اس کا طفیلی بن کر امین القادری آتا ہے تو اب امین کو نہیں دیکھا جائے گا، اپنے مہمان کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی بے عزتی کرے تو پھر مہمان، اصل مہمان کی بے عزتی ہے، یہی تو ہے۔ اور آج بھی ہم لوگ جو ہے وہ کوئی دعوت تو ہمیں تھی نہیں، ہمیں آپ پوچھے جلسے والوں سے، انہوں نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی، لیکن ہم بھی طفیلی بن کر آئے تو دیکھا جہاں اصلوں کو بٹھایا وہاں طفیلیوں کو بھی بٹھایا۔ یہ تو طفیلی کی بات ہے نا۔ اب سمجھو، ارے جب عالم کا طفیلی بن کر آئے تو اتنی عزتوں سے نوازے گئے، اور جب قیامت میں محبوب خدا کے پیچھے پیچھے ان کے طفیلی بن کر جائیں گے تو پھر ہمیں نہیں دیکھا جائے گا، محبوب کا چہرہ دیکھ کر کے ہمیں بھی عزتوں سے نوازا جائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان سے وفا کرو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کو راضی کرو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کو خوش کرو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کا دل نہ دکھاؤ گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان سے رشتہ جوڑو گے، یہ کب ہوگا؟ جب ان سے رشتہ استوار کرو گے، یہ کب ہوگا؟ امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
اگر جلسے میں میرے نام کا نعرہ نہ لگے تو اچھا ہو، آپ کی محبتوں کا احترام۔ ناظم صاحب نے بڑے جملے کہہ دیے، جب کہہ رہے تھے تو محبتوں سے کہہ رہے تھے، لیکن میرے اوپر گھڑوں گھڑوں پانی گر رہا تھا کہ یا اللہ کہا کیا جا رہا ہے، مجھ جیسا آدمی بھی پیر ہوگا تو پھر کیا ہوا ہے؟ ابھی تو اپنی اوقات سچا مرید بننے کی بھی نہ رہی، ہم کب سے پیر ہو گئے؟ نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس اللہ والے نے جو جملے کہے مسجد میں اور اتنے لوگوں نے سنا، اللہ ان کے جملوں کو دعا بنا کر میرے حق میں قبول کرے، اور آپ جیسا گمان کرتے ہیں اللہ آپ کے گمان سے بہتر ہمیں بنائے۔ جب ہمارے علماء ہم سے محبت کرتے ہیں تو مجاہد ملت یاد آتے ہیں۔ ایک بار حضور مجاہد ملت کو کسی نے کہا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو، مجاہد ملت رو پڑے اور رو کر کے کہتے ہیں لوگوں گواہی دینا کہ اس نے مجھے ولی کہا ہے، جب قیامت کے دن میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا تو میں اللہ سے کہوں گا مولا تیرے بندے جو گمان کرتے تھے اس گمان کی لاج رکھ لے۔ یہاں میں بھی ایک عرض کرتا ہوں کہ اللہ نہ کرے جب ہمارے برے اعمال رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، تو اس وقت ہم بھی عرض کریں گے مولا نائبین رسول اتنا اچھا گمان کرتے تھے اور تیرے محبوب کی امت اتنا اچھا گمان کرتی تھی، لہٰذا ان کے گمان کی لاج رکھ لے۔ میں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں نہ کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے اعمال آپ سے اچھے نہیں ہیں، بلکہ مجھے تو یہ بھی پتا ہے اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے سیدوں کر ایسی بات، میں نے کہا اللہ اکبر، ہم سے کروڑوں درجہ بڑا سید، ان کی بات کریں تو پتہ چلے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام جعفر صادق لوگوں سے ملتے تھے اور لوگ ان سے مصافحہ کرتے، شاعری کی دنیا الگ ہے میرے بھائی، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، مائک کی دنیا الگ ہے، حقائق کی دنیا الگ ہے۔ جب امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے، کون امام جعفر صادق؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کریں وہ میرا امام، کروڑوں حنفیوں کا امام، داتا علی حجویری جیسی شخصیتوں کا امام، محبوب الہی جیسی ہستیوں کا امام، غریب نواز جیسے ولیوں کا امام، امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے وہ جعفر صادق کی شان کیا ہوگی۔ لیکن جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو، امام جعفر صادق کہتے تھے مجھ سے وعدہ کرو اگر قیامت میں تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے، تم میری سفارش کرو گے، تم میری تائید کرو گے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ اور پھر کہتے تھے کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ تو لوگ کہتے تھے مولا امام آپ تو سید ہیں، سید ہیں، آپ تو سید ہیں، آپ ایسی بات کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو گئی تو آپ سفارش کرنا۔ تو امام پاک رو کر کہتے تھے سید تو ہیں میاں لیکن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں۔ وہ امام جعفر جو ایک رات میں 300 رکعت نماز پڑھیں، ان کو نانا کو منہ دکھانے کا اتنا خیال، اور ہمارا حال یہ کہ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے۔ آؤ قیامت کے دن جس کی چلے گی وہ رسول اللہ کی ذات ہے، بلکہ ہمارے امام نے تو یہ کہا مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، وہاں تو انہی کی سنی جانی ہے۔ لیکن اب جب ہم نے سنا حضور شفاعت کریں گے، بلکہ ایک مقام پر امام نے تو اور بڑی بات کہی، شاید یہ اہل ظاہر کو ہضم نہ ہو، کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ جب عشق کو عروج پاتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی، یہ شاعری نہیں ہے یہ عشق ہے۔ کہتے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، اور صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔
حضور شفاعت کریں گے اور جس کی شفاعت کر دی اس کا بیڑا پار ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے ان کی شفاعت سے بے حساب جنت میں جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے جہنم مقدر ہوگا ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے نیکیوں کی کمی ہوگی تو پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے، اپنے کرم سے ہم منگتوں کا پلڑا بھاری کراتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے، ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اور مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہے مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ حضور شفاعت کریں گے، لیکن سن لو یہ بھی فرمایا حضور کی شان، آقا نے فرمایا قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ کو بھی میری طرف احتیاج ہوگی، یعنی حضرت ابراہیم بھی ان کی طرف دیکھیں گے، انبیاء بھی ان کی طرف دیکھیں گے، احتیاج ہوگی۔ اسی کو امام نے بیان کیا، حدیث پاک کا مطلب بیان کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جب خلیل اللہ کو رسول اللہ کی حاجت ہوگی تو ہمیں نہیں ہوگی، تو یعنی سب جائیں گے اور ان کی بارگاہ میں بھیک مانگیں گے۔ کس چیز کی بھیک مانگیں گے؟ شفاعت کی بھیک۔ اگر وہ شفاعت کی بھیک دے دیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب انبیاء کو ان کی طرف احتیاج ہوگی تو ہمیں کتنی زیادہ احتیاج ہوگی۔ کعبہ بنانے والے ابراہیم بلکہ ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کو ان کی طرف احتیاج ہوگی، سب ادھر تکیں گے، سب ادھر تکیں گے، تو ہمیں کتنی احتیاج ہوگی۔ اب ہم بھی جائیں گے شفاعت کی بھیک مانگنے۔ اب یہاں پر رک کر تھوڑا ٹھہر کر، یہاں تک حدیث آپ نے سن لی، اللہ اکبر، مختلف کتب کے اندر جو روایتیں آئی ہے اس کا اتنے مجموعہ بطور مفہوم میں نے پیش کر دیا، لیکن اب سنو، جب ہم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے جائیں گے، اب ٹھہرنا، رکنا، اور ایمان والو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اب دوسری حدیث سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی کی شفاعت کر دیں، اگر ہم جیسے پاپیوں کی کر دیں، امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اللہ اکبر، دل اب بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اللہ اکبر۔ میرے آقا کے دیوانوں تھوڑا ٹھہرنا، ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، جب انبیاء کو ان کی طرف احتیاج، سب انبیاء ان کی طرف تکیں گے، ہمیں بھی تو محتاجی ان کی ہوگی، ہم بھی تو ان کی بارگاہ میں جائیں گے، اور ہم سوچتے ہیں ہم تو امتی ہیں مولانا، ہم تو نام لیوا ہیں مولانا، ہم تو عاشق رسول ہیں مولانا، ہمارے کیا بارے نعرے ہوں گے، اور ہم نعرے لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے شفاعت بھی مانتے ہیں، نعرے بھی لگاؤ، لیکن ایک حدیث دل کے کانوں سے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ مجھے بتاؤ، سب ان کی طرف بھیک مانگ رہے ہوں گے ان کی بارگاہ میں شفاعت کی، اور وہ جس کی شفاعت کر دے وہ بخشا جائے، اللہ نہ کرے، کروڑوں مرتبہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، کسی دشمن کو بھی اللہ وہ دن دیکھنا نصیب نہ کرے کہ شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے جاؤ اور وہ یہ کہے کہ منہ پھیر دیں کہ کیا تو نے میرا فرمان نہیں سنا تھا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے، ان کی غیرت سے خوف بھی لگتا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں کیا حال ہوگا اس دن؟ اللہ نہ کرے اگر وہ منہ پھیر لے، سب نے ہمیں للکارا تو ان کا آسرا تھا، ان کی طرف احتیاج تھی، ان سے امید لگی ہوئی تھی، اگر وہ منہ پھیریں تو کہاں جاؤ گے؟ کس کو دہائی دو گے؟ کس کی دہائی دو گے؟ کس کی بارگاہ میں دستک دو گے؟ کہاں جا کر کے دامن پسارو گے؟ آج دوستوں کے لیے ٹائم ہے، آج کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، آج جوئے کے لیے ٹائم ہے، گیم کے لیے ٹائم ہے، سیر و تفریح کے لیے ٹائم ہے، گناہوں کے لیے ٹائم ہے، مگر رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ٹائم نہیں ہے۔
ہیں اس دن سے ڈرو، اس دن اللہ نہ کرے اگر ان کی غیرت، اور ان کی غیرت بڑی شان والی ہے. حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. حضور کی غیرت بہت نازک ہے. ایک گھر میں، ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا، میں نام نہیں لے لوں گا لیکن آپ تک بات پہنچ جائے گی. ایک محبوب کے گھر میں دیواروں پہ پردے لٹکے دیکھا تو منہ پھیر کر کے چلے گئے. فرمایا ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہنایا کرتے. مجھے بتاؤ ایک محبوب نے، اللہ اکبر، وہ بھی خاتون محبوب نے سونے کے کنگن پہنے تو منہ پھیر کر چلے گئے کہ ہم تمہیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے. جب ایسی ایسی ہلکی ہلکی سی باتوں پر غیرت رسول کا یہ عالم ہے. ایک محبوب نے گھر بنایا اور اونچا بنایا تو منہ پھیرا سلام کا جواب نہیں دیا. ایک محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی تو منہ پھیرا سلام کا جواب نہ دیا. سوچو اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے، کوئی دیوار پر پردہ لگا دے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے، کوئی خاتون وہ بھی محبوب اور سونے کے کنگن پہن لے وہاں سے منہ پھیرا جاتا ہے. بتاؤ نماز ترک کرو، نشے میں ڈوبے رہو، بھنگ کھاتے رہو، چرس پیتے رہو، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے رہو، اور پھر سوچتے ہیں ہم کہ بائیں پھیلا کر قیامت میں ہمارا استقبال ہوگا. رسول اللہ کا کتنا دل دکھا رہے ہو. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فرماتے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گناہ کوئی بھی کرو رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اب مجھے بتاؤ طائف کی وادیوں میں تو پتھر برسا کے نبی کے جسم کو چھلنی چھلنی کیا گیا. ایسے عاشق رسول آج اپنے اعمال سے رسول اللہ کا دل دکھا رہے ہیں، آقا کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. کتنا دل دکھاؤ گے اپنے نبی کا. میں جانتا ہوں کسی مسلمان کی نیت یہ نہیں ہوتی گناہ کرتے وقت کہ وہ حضور کا دل دکھائے، لیکن حضور کے دل پر تو اثر پڑ رہا ہے. قبر انور میں آقا کو تکلیف تو ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ اللہ اکبر، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو اتنا نبی کا دل دکھائے اس کی موت کیسے ہوگی، اس کی موت کے وقت حالات کیا ہوں گے. اس لیے یاد رکھو امتی کہلانے کا کچھ تو حق ادا کرو. امتی کہلانے کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو. بیوی کے دل کا خیال ہے، دوستوں کے دل کا خیال ہے، یاروں کے دل کا خیال ہے، حتیٰ کہ محلے والوں کے دل کا خیال ہے، پڑوسیوں کے دل کا خیال ہے. کبھی اپنے آقا کا دل کا بھی خیال کیا جو ہماری پیدائش سے اللہ اکبر 1400 سال پہلے ہماری مغفرت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اللہ اللہ، ہماری ماں نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی، ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی مغفرت کی دعائیں نہ کی ہوگی جتنی میرے آقا نے کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب وہ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے اور پیر اتنے سوج جاتے تھے، اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا پیر پھٹ جائیں گے اور خون نکل پڑے گا. کیا ہم یہی صلہ دے رہے ہیں معاذ اللہ اپنے نبی کو، یہی بدلہ دے رہے ہیں؟ سب کا خیال ہے کوئی گلاس بھر کر کے پانی دے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتے. اور جس نبی نے اتنے احسان کیے یاد رکھنا ہم تو کب کے دب کے مر چکے ہوتے. ہاں ہاں، ہماری شکلیں بھی سور اور بندروں کی طرح ہو چکی ہوتی، ہم پر بھی کب کا عذاب پتھروں کا برس چکا ہوتا، ہمیں بھی کب سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی اللہ اکبر مسک کر دیا گیا ہوتا، اللہ اکبر ہمارے گھروں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا ہوتا، ہمیں بھی دریاؤں میں غرق کر دیا گیا ہوتا اگر مصطفیٰ جان رحمت کا سہارا نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک محبوب تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا. امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عیش جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست، ہمارے جرائم کی وجہ سے پتھر نہیں برستے اس لیے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے. ہمارے جرائم کی وجہ سے چہرے سور اور بندروں کی طرح نہیں کیے جاتے، حضور ہمارے درمیان موجود ہے. ہم پر اللہ اکبر ہوائیں نہیں آتی اڑانے کے لیے، حضور ہمارے درمیان موجود ہے. بلکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم حدیث کی روشنی میں یہ اشارہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت بھی حضور اپنی قبر میں امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابھی بھی دعا کر رہے ہیں.
ابھی بھی دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے امام اہل سنت ایک روایت لکھتے ہیں بڑی خوبصورت، سنیں. اگر آپ توجہ اس طرف کریں تو میں کہہ دوں، اس لیے کہ جو بھی آئے گا وہ یہی آئے گا، اور تو کہیں نے نہیں آنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ سب ادھر ہی آئیں، اور حضور کے ذکر سے بڑھ کر پھر کس کی بات ہے. توجہ ادھر. اور اگر آپ نے پیچھے دیکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن حضور کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر بہت بڑا ہے، یہ تقدیریں بدلتا ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد، سب رانائیاں اسی نام کی برکت سے. حضرت شیس علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں تک کہا، میرے بیٹے جب میری آنکھ کھلی اور میرے اندر پہلی بار روح ڈالی گئی تو میں نے عرش پر وحدہ لا شریک کے ساتھ جس کا نام لکھا دیکھا وہ نام محمد تھا. آسمانوں پر جو جس کا نام دیکھا وحدہ لا شریک کے ساتھ وہ نام محمد تھا. جنت کے دروازوں پہ جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا. حوروں کی پتلیوں پہ جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا. حوروں کے سینے پہ جس کا نام تھا وہ نام محمد تھا. حوروں کی پیشانیوں پہ جو نام تھا وہ نام محمد تھا. جنت کے درختوں کے پتوں پہ جو نام تھا وہ نام محمد تھا. جنت کے پھولوں پہ جو نام تھا وہ نام محمد تھا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ کا سہرا سجا کر دولہا بنایا نام محمد، پڑھتی درودے دوڑے گی حورے لاشا جو لے گا نام محمد. اور کر دو لحد میں جس تم عزیز ہو، رکھو لحد میں جس تم عزیز ہو، پڑھ کر سنانا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد، اور اپنے جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد. نام محمد کی شان کیا ہے، ذکر مصطفیٰ کی شان کیا ہے، تو سن لو، اچھی طرح سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میرے امام ایک روایت لکھتے ہیں. وہ روایت یہ ہے، اس کا مفہوم کہ جب تمہارے کان بجا کریں تو حضور پہ درود پڑھا کرو. کان بجے تو آقا پہ، کان بجنا تو سمجھتے ہوں گے نا. پیچھے سے کوئی آواز آئی، مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. اس کے بارے میں لوگ بہت تامک ٹوئیاں کرتے ہیں کہ کیوں کان بجتے ہیں، تو کہا یہ ہے، کہا وہ ہے، کہا وہ ہے. ہمارے عقیدے میں کیا، سنیے، ہمارے امام لکھتے ہیں کان بجے تو درود پڑھیں. کیوں پڑھیں؟ کہ اس لیے درود پڑھیں کہ حضور قبر انور میں اب بھی دعا کر رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امت. ابھی بھی دعا ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ جب قبر انور میں رکھا گیا تو بھی لب ہل رہے تھے، رب حبلی امتی. جب اٹھیں گے تو بھی رب حبلی امتی. پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی، قبر انور میں رب حبلی امتی، میدان محشر میں رب حبلی امتی، ہر جگہ امتی 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 امتی. تو امام لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر انور میں اب بھی مصروف دعا ہے، رب حبلی امتی. تو اللہ جب کسی بندے پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو وہ جو حضور کی صدائیں اٹھ رہی ہے وہ آواز کبھی کبھی کسی امتی کے کان سے جا کے ٹکرا جاتی ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے. کان نہیں بجتے، محبوب کی صدا آئی ہے، محبوب. تو جو رسول اب بھی ہمارے لیے، یہی ان کی دعا کی برکت ہے کہ اتنے. بلکہ جو گناہ قوم لوط میں تھا، جو گناہ قوم عاد میں تھا، جو گناہ قوم سمود میں تھا، جو گناہ قوم ابراہیم میں تھا، یعنی مختلف ادوار میں جو گناہ تھے، سارے گناہ اکٹھا اس قوم میں موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ عذاب نہیں آتا. کیوں؟ انت فیہم، آپ موجود ہیں. حضور کی موجودگی نے عذاب سے بچا رکھا ہے، ورنہ کب کا تباہ ہو گئے ہوتے، کب کا برباد ہو گئے ہوتے. مگر ان کے اس احسان کا کوئی خیال ہے؟ کوئی پولیس کے ڈنڈے سے بچا لے تو پوری زندگی اس کے احسان مند ہے. کوئی کیس سے نجات دلا دے تو اس کے احسان مند ہے. کوئی نوکری دلا دے تو اس کے احسان مند ہے. اور جو رسول اللہ کے عذاب سے بچائے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملنے نہیں دیتی. اس رسول کا یہ کہ ان کے گناہ کر کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچائے، ان کو اذیت پہنچائے. سوچو تو صحیح، ایک عاشق کو یہ خیال کرنا چاہیے
حضرت فاروق اعظم کا یہ قول کہ گناہ کوئی ہو، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی گناہ کرو تکلیف حضور علیہ السلام کے دل کو پہنچتی ہے۔ اب ذرا کوئی اندازہ کرے، عاشق رسول کیا اپنے آقا کے دل کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا، وہ کہتے تھے کاش ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن ہمارے محبوب کے تلووں میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ وہ محبوب کے تلووں میں کانٹا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہم چہرے سے داڑیاں منڈا کر رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچا رہے ہیں۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب میوزک اور گانے سنتے ہوں گے تو آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں جب دوپٹوں کو مفلر بنا کر محلوں میں گھومتی ہوگی، ہماری بیٹیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر اللہ اکبر جب جہنم کے راستے پہ جاتی ہوگی، جب کوئی بیٹی اللہ اکبر فیس بک پر بیٹھ کر کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتی ہوگی، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سنیو، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کی امتی نہیں ہے، ہم کسی مردہ کی امتی نہیں ہے، مر کر مٹی میں مل جانے والے کی امتی نہیں ہے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو ہم زندہ ہیں، اور ہمارے امام تو قسم اٹھا کر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ایسی آنی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا زندہ ہیں اور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں آقا کی نگاہوں میں ہے، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، باپ دیکھ رہا ہو تو سگریٹ نہیں پیتے، اور اگر ہم اللہ اکبر سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکا کھا کر تھوکتے نہیں، پان کھا کر تھوکتے نہیں، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے۔ باپ دیکھ رہا تو سگریٹ نہیں پیئیں گے، پیر دیکھ رہا ہو تو کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آقا تو جان سے زیادہ قریب ہیں، حضور کا کتنا خیال کیا؟ اللہ پاک شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ بتاؤ آقا کا کتنا خیال کیا، اللہ پاک کی غیرت کا کتنا خیال کیا۔ مگر یاد رکھنا، سب سے بچ کر گناہ کرنے والوں، اگر تنہائی میں گناہ کرو گے تو انجام پھر یاد رکھو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تاکہ اپنی موت کو یاد کروں، موت کا تصور تازہ کرتا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان گیا، جب میں قبرستان پہنچا تو وہاں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، مردے اپنی قبروں سے نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد میں نے دیکھا ایک ایسا بھی بندہ ہے کہ آسمان سے ایک لوہے کی آگ کی زنجیر جو ہے اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ زنجیر نیچے اتر کر کے اس کے پاخانے کے مقام سے نکلتی ہے، اور وہ چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے میرا یہ کیوں حشر کیا جا رہا ہے؟ جس کے حلق میں آگ کی زنجیر ڈال کر پاخانے کے مقام سے نکال دی گئی، وہ چیخ کر کہتا ہے آخر میرے ساتھ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا میں نمازی نہیں تھا؟ کیا میں روزے دار نہیں تھا؟ کیا میں نے حج نہیں کیے؟ کیا میں نے عمرہ نہیں کیے؟ کیا میں نے کعبے کی زیارت نہیں کی؟ وہ اپنی نیکیاں گنا رہا تھا، تو غیب سے آواز آئی تو سب کے سامنے نیکی تو کرتا تھا مگر اکیلے میں جرائم اور گناہ کرتا تھا۔ یہ جو اکیلے میں گناہ کرے، ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دیتے ہیں، بکھرے ہوئے ریت کے ذرات کی طرح کر دیتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم سب کے سامنے تو سنبھل کر بیٹھتے ہیں، سنبھل کر چلتے ہیں، سنبھل کر بولتے ہیں، لیکن اللہ رسول کا بھی کچھ خیال ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو قیامت کے منظر کو یاد کرو، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر۔